السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیو پاک زندگی اس پروگرام کے ساتھ آپ کی ہوسٹ فائزہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیو پاک زندگی ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم پاک زندگی گزارنے کے طریقے سیکھ رہے ہیں۔ آخر وہ کیسی زندگی ہے جو اللہ کو پسند ہے، آخر وہ کیسی سوچیں ہیں جو اس کی رضا حاصل کرنے میں مدد کرتی ہیں، آخر وہ کیسے معاملات ہیں، وہ کیسے تعلقات ہیں جو اس کو پسند ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر شامل ہیں استاذہ نگہت ہاشمی۔ جزاک اللہ استاذہ، ایک دفعہ پھر آپ کے وقت دینے کا، آپ کی رہنمائی کرنے کا، آپ کی تربیت کرنے کا، اللہ ہی آپ کو بہترین جزا دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے، آمین۔ مجھے یہ بات بہت پیاری لگتی ہے کہ جب بھی ہم اپنے بزرگوں کو یا اپنے ان لوگوں کو جو دین کا علم رکھتے ہیں، جب ان سے کوئی بات کرتے ہیں اور وہ بات کو اللہ رب العزت کی جانب لوٹا دیتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے نہ صرف ہم اس پروگرام سے خود فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمارے دیکھنے والے بھی اسی طرح سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ اس پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی شریک ہوتے ہیں، اور جیسے آج کے پروگرام میں بھی ہے، یہ بھی کچھ سوالات کریں گے۔ اور آج ہمارا ٹاپک بڑا دلچسپ ہے جس کی ہماری زندگیاں کہیں نہ کہیں کم یا زیادہ شکار ضرور ہیں، اور یہ ٹاپک ہے غفلت سے خوف الہی تک کا سفر۔ یعنی ایک غافل انسان کیسا ہوتا ہے، اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، اور اللہ کے خوف رکھنے والا وہ کیسا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو رہیں گی اقصیٰ، زنیرہ، اور میرے بائیں جانب ہیں مریم اور ریحانہ۔ انشاءاللہ ہم مختصر وقت میں اسی طرح سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ استاذہ، آج سفر کرنا چاہتے ہیں غفلت سے خوف الہی تک کا۔ غافل شخص کون ہوتا ہے، اور غفلت کیوں پاک زندگی گزارنے کے لیے ایک ہرڈل ہے؟ نارملی اگر فزیکل کنڈیشن کو دیکھیں تو یہ بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے۔ جیسے نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ نیند اور بیداری کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، جس وقت انسان کو نیند آ رہی ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ ایسے لگتا ہے جیسے کان بھی بند ہو رہے ہوں، آنکھیں بھی بند ہو رہی ہوتی ہیں۔ انسان ابھی سویا تو نہیں ہوتا لیکن نیند کی ٹرانس میں جا رہا ہوتا ہے۔ اب ارد گرد کے لوگ بول رہے ہیں، سنائی نہیں دے رہا، ارد گرد بہت کچھ ہنگامہ جاری ہے، دکھائی نہیں دے رہا، حالانکہ آنکھیں بھی ہیں، کام بھی کر رہی ہیں، کان بھی ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور باتیں ہو رہی ہیں، ارد گرد سب کچھ، ساری دنیا، ہر ایک چیز جاری، اور ابھی سویا ہوا ہی نہیں ہے انسان۔ تو یہ ایسی کیفیت غفلت کی کیفیت ہے۔ ہماری عملی زندگی میں بھی اسی طرح سے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماحول میں ہونے کے باوجود ایسا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو، کچھ دیکھا نہ ہو، اور پورے طریقے سے غافل رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اپنے رب سے غافل، اپنے مقصد زندگی سے غافل، اپنے لوٹ جانے سے غافل، اپنے فرائض سے غافل، کیونکہ کان سنتے نہیں، کوئی نصیحت کرنا چاہے تو کان سنتے نہیں، آنکھیں دیکھنے کے باوجود دیکھتی نہیں، آنکھیں دیکھنے کے باوجود دیکھتی نہیں، اور زبان بول سکنے کے باوجود صحیح بولتی نہیں۔ جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے نا، جی صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب وہ نہیں لوٹیں گے۔ سر یہ جو آپ نے مثال دی ہے بڑی خوبصورت مثال ہے، شاید غفلت کو اس سے سمجھنا بہت آسان ہے۔ جو آپ نے نیند کی مثال دی، مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میری کوئی سرجری ہو رہی تھی تو مجھے انستھیزیا دیا جا رہا تھا، میرے ارد گرد لوگ بول رہے تھے، میں کچھ بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ تھوڑی سی نیند سے آگے کی سٹیج ہوتی ہے جس میں اچانک آپ کی ایکٹیو باڈی کو سلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ غفلت کی بھی کچھ
اسی طرح سے کچھ ٹائپس ہوتی ہیں کہ جہاں غفلت شدت اختیار کر جائے اور نیچرلی ہر چیز جو ہے کبھی اپنے ابتدائی مرحلے میں ہوتی ہے، درمیانی مرحلے میں، پھر جب بالکل اختتام کو پہنچتی ہے تو ظاہر ہے پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا. کیا ایک صرف دنیا دار یا دنیا سے محبت رکھنے والا شخص غافل ہو سکتا ہے، یا ایمان والا شخص بھی ایک لمحے کے لیے غافل ہوا اور چڑھا شیطان کے ہاتھ اور یہی والی حالت ہو گئی؟ غفلت تو غفلت ہی ہے، وہ اور لمحے کی ہو یا کسی پہ بھی طاری ہو سکتی ہے. ہاں یہ ہے کہ ایمان والا چونک جاتا ہے، اور جو ایمان نہیں رکھتا اس کے چونک جانے کے چانسز نہیں رہتے. اس کی مثال یوں ہے جیسے کسی کو نیند کا انجیکشن جب لگایا جاتا ہے تو گریجولی وہ نیند کی کیفیت میں جا رہا ہوتا ہے، تو ابتدا میں ابھی اس کی حالت فرق ہوتی ہے، لیکن اینڈ پہ جو ہے وہ بالکل اسی ٹرانس پہ چلا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ ابلیس بھی اپنے وسوسوں سے اور اپنے طریقہ زندگی اپنے ڈھب پر لانے کے لیے ایفرٹس کرتا رہتا ہے، اور انسان پھر اپنے ماحول سے بیگانہ ہو جاتا ہے. پہلی بات، پہلا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کو بھول جائے. غفلت میں غافل اپنے رب سے، اور اس کے لیے اس کے بڑے ٹولز ہیں. مثال کے طور پر جیسے میوزک غفلت میں مبتلا کرتا ہے، اور اسی طرح سے جیسے نشہ انسان کو غافل کر دیتا ہے، اسی لیے نشہ حرام ہے، اسی لیے میوزک حرام ہے. لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو کوئی حرام نہیں سمجھتا، اپنے لیے سب نے جائز قرار دے رکھا ہے. مثال کے طور پر لایعنی فضول گفتگو اور بے مقصد قسم کی مصروفیات، اور اسی طرح سے جیسے ایسی موویز، ڈراماز یا ایسی سٹوریز جن کی وجہ سے انسان کو یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں نہیں رہتی، انسان کا ذہن کہیں اور مصروف ہو جاتا ہے. تو یہ مصروفیات انسان کو غافل کر دیتی ہیں. جیسے سورہ لقمان میں آتا ہے نا کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو غافل کر دینے والی مصروفیات خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دے. تو یہ غافل کر دینے والی مصروفیات جو ہیں یہ غفلت میں مبتلا کرتی ہیں. تو گپ شپ جو ہے، اور اسی طرح سے جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں اب تو بہت زیادہ مصروفیات بڑھ گئیں، کسی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہاں بیٹھیں پوری ورلڈ سے آپ ان کانٹیکٹ ہو جاتے ہیں. آپ کی فیس بک ہی سارا ٹائم کھا لیتی ہے، موبائل کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے، اور فیس بک سے آپ کی زندگی کی چارجنگ ختم ہوتی ہے، بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے. اسی طرح سے آپ کا واٹس ایپ ہے، آپ کی چیٹ ہے، آپ کی یہ جو مصروفیات ہیں ان کو کوئی لابھ سمجھتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ واش روم گئے ہو تو سٹیٹس اپلوڈ کر کے گئے ہو، آپ واپس آئے ہو تو تب آپ جو ہے وہ کہیں سفر پہ جا رہے ہو، آپ کسی جگہ کھانا کھا رہے ہو، آپ کہیں بیٹھے ہو اٹھے ہو. تو یہ کیا اپنے رب کی یاد سے اور اپنے رب سے غافل ہونے والا معاملہ نہیں ہے؟ تو انسان تو کچھ اور ہی چیزوں میں کھو گیا نا. تو یہ کھو جانے کی جو کیفیت ہے یہ غفلت کی کیفیت ہے. لیکن اس میں ایسا کوئی جو نماز بھی ادا کرتا ہے، اذکار بھی کرتا ہے، اللہ کو یاد بھی رکھتا ہے، علم سے بھی جڑا ہوا ہے، اور اس کے باوجود وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز جن کا ذکر آپ کر رہی ہیں ان میں بھی انوالو ہے، تو پھر اس کی بھی تو عقل خراب ہو رہی ہے، تو وہ بھی تو غفلت کا شکار ہے نا. غفلت کا شکار تو ہے، کیونکہ دیکھیے ایک فرد ہے، اس کے اندر پوٹینشل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اور دین میں بہت آگے جا سکتا ہے، اپنی لائف کی کوالٹی کو بہت بہتر بنا سکتا ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے اس کے لیے اس کے امکانات کم ہوتے چلے جاتے ہیں نا. دوسری بات یہ ہے کہ غفلت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے انسانی زندگی پہ اثرات نہ ہو. غفلت کی وجہ سے علم اور حلم میں، اور غفلت کی وجہ سے انسان کے مزاج میں بہت بڑی چینج آتی ہے. انسان کے اندر سے کانشیسنس ختم ہوتی ہے، اور غفلت کی وجہ سے انسان سے غلطیاں زیادہ صادر ہوتی ہیں، اور ٹائم مینجمنٹ درست نہیں رہتی نا. ٹائم مینجمنٹ کی بات آ رہی ہے تو یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. اس وقت کو بھی مینیج کرنا بہت ضروری ہے. ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں غفلت سے خوف الہی تک. استاذہ غفلت کی بات تو تھوڑی سی سمجھ میں آئی کہ غفلت کیسی کیفیت ہے, کیسے انسان پہ طاری ہو جاتی ہیں, کون سی چیزیں ہیں جو اس کے ذہن کو اور اس کو غافل کر دیتی ہیں. لیکن یہ جو بات ہے خوف الہی, اگر اس میں پہلے والے حصے کو دیکھیں, خوف تو ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں کوئی بھی جینا نہیں چاہتا. اس میں کیا شک ہے, خوف تو انسان کو پسند نہیں ہے, کیونکہ خوف میں غلطیاں اور زیادہ ہو جاتی ہیں انسان سے. لیکن خوف میں فرق ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس چیز کا خوف؟ انسانوں کا خوف تو انسان کے نفس توڑ کے رکھ دیتا ہے. انسانوں کے خوف کی وجہ سے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف انرجی ہے, پاور ہے. پاور سے انسان ٹوٹتا نہیں ہے. پاور تو آگے بڑھانے کے لیے, انسان کو چلانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے. تو یہ انرجی انسان کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ملتی ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. ہم نے ابتدا میں بھی ڈسکس کیا کہ انسان کے پاس یہ صرف مادی وجود نہیں ہے, انسان کی عقل اور اس کی روح دونوں جسمانی وجود کے ساتھ مل جاتی ہیں تو پورا انسان اور پوری انسانی شخصیت جو ہے وہ سامنے آتی. تو جو چیز انسان کی روح کو گھائل کر رہی ہے اور اس کی عقل پر اثر انداز ہو رہی ہے اور اس کی باڈی پر بھی وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے, تو خوف کی وجہ سے کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے. جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے کہ جب وہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں اور ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں. تو خوف کی کیفیت ہے نا. اور جو بے خوف لوگ ہیں ان کی مثال بھی دی ہے, سنگ دل لوگوں کی مثال, کہ ان کی مثال پتھروں کی طرح, یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. کہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا ہے جو اللہ کے خوف سے گر پڑتا ہے, اور کوئی ایسا ہے جس سے پانی پھوٹ نکلتا ہے. تو ان کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. تو یہ جو سختی ہے, دل کی سختی, اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر آنکھوں سے آنسوؤں کا نہ بہنا ہے. اور دل کی سختی جو ہے, ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق نہیں بنا پاتا. اور اس سختی کو دور کیسے کیا جائے؟ جیسے اگر کوئی نماز ادا کرے, کوئی دعا کرے, کوئی توبہ کرے اور اس کو نماز میں وہ خشوع بھی مل جائے, لیکن اس کے باوجود جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے آگے آہوزاری کرنا چاہتا ہے, وہ آنسو بہانا چاہتا ہے, وہ گڑگڑانا چاہتا ہے, اگر وہ حالت اسے نصیب نہیں ہوتی تو کیا یہ خوف الہی کی کمی ہے, یا دل میں تو خوف ہے لیکن وہ حالت اگر نہیں مل رہی ہے تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ یہ مجھے پلیز ایکسپلین کریں, کیونکہ مجھے یہ سچویشن کبھی سمجھ نہیں آتی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ حالت نصیب کیوں نہیں ہوتی. اس کی بہت سی ریزنز ہیں, اور ان میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے غفلت. غفلت کے اثرات تو ہوتے ہیں, گناہوں کے اثرات بھی ہوتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ جیسے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو رات کی نماز نہیں ملتی کیونکہ دن کی مصروفیات ایسی ہیں جس کی وجہ سے بدن بے آرام ہے, تو رات کو اٹھنا چاہتے ہیں تو پھر اٹھ نہیں پاتے. اور جس وقت انسان تھکا ہوا ہوتا ہے اور اس پر نیند غالب ہوتی ہے تو اس کے لیے بہرحال وہ کیفیات ان کا حصول بھی ممکن نہیں ہوتا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی اس کا سبب ہو سکتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ حالات بھی ایک جیسے نہیں رہتے, یعنی انسان سدا ہی ایک برابر کی کیفیت میں نہیں رہتا. اور اس کا سلوشن, اگر اس سچویشن سے باہر آنا چاہیں تو کیا اس کے لیے کیا امام ابن قیم بات کہتے ہیں کہ انسان کی روح کو فاقہ لاحق ہو جاتا ہے. تو وہ جیسے جیسے آپ کی یہ روحانی غذا بھی بڑھتی چلی جاتی ہے تو آپ کو بھی اس کو استدراج کے ساتھ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اصل میں استدراج اور چیز ہے اور تدریج اور چیز ہے. تدریج اور چیز ہے, ٹھیک ہے. تدریج کا مطلب ہے کہ درجہ بدرجہ کوئی چیز آگے بڑھتی ہے نا. ہاں, تو بات یہ ہے کہ الوابل الصیب میں امام ابن قیم کا یہ قول ہے, ان کا یہ کوٹ ہے کہ جیسے انسان کے بدن کو فاقہ لاحق ہو جاتا ہے تو اس کو کھانا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح سے روح کو بھی فاقہ ہو جاتا ہے, اور اس فاقے کی کیفیت کو ذکر الہی کے علاوہ کوئی چیز پر نہیں کر سکتی. یعنی اللہ کی یاد ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کی یہ کیفیت ختم ہوتی ہے. تو جب انسان غفلت سے بیداری کی طرف آ رہا ہوتا ہے نا, کیونکہ بیداری تو اخلاق کا حصہ ہے, اور بیداری ایک دفعہ ندامت کو بہت زیادہ بڑھا بھی دیتی ہے. بیداری کی وجہ سے ندامت بڑھتی ہے, بیداری کی وجہ سے ندامت, اور ندامت کے بعد توبہ کی ضرورت ہوتی ہے اور آئندہ کے لیے عزم کرنے کی.
تو بندے کو جب یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں جو گلٹ کی طرف جا رہا ہوں، تو اس موقع پہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو رب کی ذات پر یقین ضروری ہے کہ وہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، اور ندامت کے بعد توبہ اور عزم ضروری ہے. لیکن ہے بہرحال یہ بیداری. جیسے نظرۃ النعیم مکارم اخلاق رسول کریم پر ایک انسائکلوپیڈیا ہے جس میں اخلاق کے حوالے سے 3 وہ کیفیات جو ہیں، جو دل کی کیفیات ہیں، نفس کی کیفیات ہیں، نفس کے مقامات ہیں، ان کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. قرآن حکیم میں بھی اس کا تذکرہ ہے. ایک نفس امارہ ہے، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. تو نفس امارہ اگر غافل ہے تو نفس لوامہ جو ہے وہ نادم ہے، اور نفس مطمئنہ جو ہے مطمئن ہے لیکن وہ توبہ کا مقام ہے نا، پھر مراقبے کا مقام ہے، پھر محاسبے کا مقام ہے، یعنی سٹیجز ہیں. تو یہ درجہ بندی ہے. تو آپ نے پوچھا کہ اس کا سلوشن کیا ہے؟ تو غفلت سے آپ ایمان کی طرف آنا چاہتے ہیں تو خوف الہی، اللہ کا خوف. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف انسان کو کیسے لاحق ہوتا ہے؟ اس کی صفات پر غور و فکر کرنے سے. اور پھر یہ ہے کہ جیسے اس نے پہلی قوموں کے ساتھ جو معاملات کیے، جس کو الفوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دن ہے تذکیر بایام اللہ اور تذکیر بآلاء اللہ. اللہ پاک نے اپنے کتاب میں اپنی نعمتوں سے اپنی یاد دلائی ہے. ان کا تذکرہ جو ہے وہ انسان کے لیے بہت زیادہ نفع مند ہے. اور اللہ کے دن وہ ہیں جن میں کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا. تو جب اللہ کے عذابوں کو انسان دیکھتا ہے کہ کیسے پہلے لوگ پکڑے گئے، تو انسان کا دل مٹھی میں آتا ہے کہ ہاں، اگر پہلے لوگ پکڑے گئے تو میں کیسے بچ پاؤں گا. تو یہ چیز غفلت کو توڑتی ہے. تو اللہ کا خوف جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور سورہ رحمان میں آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں. تو رب کے آگے کھڑے ہونے سے مراد حشر کے میدان میں کھڑا ہونا تو ہے، لیکن اس دنیا میں اپنے ہر عمل کے موقع پر انسان یہاں پر رہتے ہوئے امیجن کرے کہ مجھ سے میرا رب اس عمل کے بارے میں سوال کر رہا ہے. تو غفلت ٹوٹ جاتی ہے، انسان بیدار ہو جاتا ہے. میم، غفلت سے خوف الہی تک کا سفر کرنے کے لیے سب سے پہلے میرے خیال سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نظروں کا شعور ہونا چاہیے. جیسے کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ہم فوراً سے کانشیس ہو جاتے ہیں. تو کیسے ہم اس چیز کو اپنے اوپر لاگو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، اس کا خوف وہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہر عمل کو، ہم نے غافل نہیں ہونا. مطلب کیا سولوشن ہے اس چیز کا کہ ہمیشہ ہم اس کی نظروں کا خوف محسوس کرتے رہیں؟ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ بات بھولیں ہی نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. دیکھیں، اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ ضروری ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے خاص اوقات ہیں جب آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے. تو آپ کو ایک دن میں 5 مرتبہ نماز میں سکھایا گیا کہ آپ اس نماز کو کس طرح سے ادا کریں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. کتنا ہی خوبصورت معاملہ ہے، اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے، وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. اچھا، یہ ایک بار بار اس بات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. روزہ بڑا ہیلپ فل ہے. یہ اینولی ٹائم مینیج کیا گیا نا کہ روزے کی حالت میں ہم نفلی روزہ تو کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر جب رمضان آتا ہے تو انسان یا روزے کی حالت میں انسان ہوتا ہے، جب وہ روزہ نہیں توڑتا تو اس کو یقین نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے عبادات، جس کے توسط سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف نصیب ہوتا ہے. جیسے حج کا میدان ہے نا، تو میدان حج کے لیے یعنی جہاں پہ یوم عرفہ میں عرفات کے میدان میں سب اکٹھے ہوتے ہیں، تو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں اس کے لیے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. خوب اچھے طریقے سے جان لو تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. تو ایک بہت بڑا گروہ وہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے اور نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے. تو انسان کے لیے امیجن کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اصل میں اس چیز کا علم حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی جنت اور اللہ تعالیٰ کی دوزخ کا تذکرہ
نیچرلی جنت کو کھو دینے کا خوف ہوتا ہے. زیادہ اصل چیز تو علم ہی ہے. ہم جس بھی جگہ پہ پہنچتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کے بغیر کوئی بھی اگلا سفر طے کیا ہی نہیں جا سکتا. بنیادی چیز تو یہی ہے. ظاہر ہے کہ جس چیز کا انسان کو علم نہیں ہوتا, علم کے بغیر بے خوفی رہتی ہے, اور علم کے ساتھ انسان کو خوف نصیب ہوتا ہے. تو انسانوں کا خوف تو دور کرنے کی ضرورت ہے, اور اللہ کے خوف کی ہمیں سخت ضرورت ہے. ایمان امید اور خوف کے بین بین ہے, تو اس میں امید زیادہ غالب رہنی چاہیے یا خوف؟ بین بین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیلنس رہے, بیلنس میں رہے, کہ نہ اگر امیدیں بڑھ جائیں اور نہ خوف بڑھ جائے. اپنے اعمال کی طرف دیکھیں تو خوف لاحق ہوتا ہے, اور اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیں تو امید. تو امید اور خوف کے بین بین انسان رہتا ہے تو وہ ایمان کا سفر آسانی سے طے کر سکتا ہے. جزاک اللہ استاذہ. یہاں ایک مختصر سے وقفہ لیں گے اور بات جاری ہے غفلت سے خوف الہی تک. غفلت کیسے آتی ہے, کیسے در آتی ہے, کیسے نقصان پہنچاتی ہے, یہ تو ہم نے دیکھا, لیکن خوف الہی کیسے نفع دیتا ہے یہ اس بریک کے بعد دیکھیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم دیکھ رہے ہیں غفلت سے خوف الہی تک کے سفر کو. زنانہ, بریک پہ جانے سے پہلے آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہی تھیں؟ میں یہی سوال کرنا چاہتی ہوں کہ روزوں میں تو ہم بہت زیادہ خوف الہی کا خیال رکھتے ہیں, لیکن جس طرح چاند رات آتی ہے کیوں انسان اتنے زیادہ غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس رات کی قدر ہی نہیں جانتے؟ کوئی اس کا سلوشن؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا زندگی سے متعلق. ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رمضان میں روزے کی بدولت اور نیک اعمال کی بدولت, قیام اللیل کی بدولت اب مجھے اتنا خوف نصیب ہو گیا اور اب میں تقوی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اب کوئی چیز مجھے نقصان نہیں دے گی. تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسا سبھی کے ساتھ تو نہیں ہوتا, لیکن اکثر لوگ اس معاملے میں غلطی پر ہیں. اب اوورآل رمضان کی ایکٹیویٹی کو اگر دیکھیں تو وہ لوگ جو رمضان کو شہر الطعام سمجھتے ہیں, کھانے پینے کا مہینہ, حالانکہ اللہ پاک نے اس مہینے میں پابندی عائد کی, اور اللہ پاک نے تو اس مہینے میں راتوں کے قیام کا حکم دیا, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو رمضان کی راتوں میں قیام کرنا ہے, اس مہینے میں نیند پر کٹ لگانا ہے, لیکن اس مہینے میں سب لوگ نیند کی تلاش میں ہوتے ہیں ہر وقت, یعنی سونے سے فرصت ہی نہیں ملتی. ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمارے کھانے پینے پہ پابندی عائد کی, اس کے بعد سب سے بڑا کام کھانے کے بارے میں سوچنا اور سونا. تو آپ مجھے یہ بتائیں, کھانے سے خوف الہی نصیب ہوتا ہے یا سونے سے خوف الہی نصیب ہوتا ہے؟ یہ تو خوف کے ذرائع نہیں ہیں. خوف الہی تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے, اللہ کے کلام کو پڑھنے سے, تلاوت کرنے سے, اس کو سمجھنے سے, پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی عظمت پر غور و فکر سے, اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے جو پچھلی قوموں پر ہوئی, یہ وہ چیز ہے نا جس سے انسان کے اندر خوف بڑھتا ہے. تو رمضان کی ایکٹیویٹی ایسی ہوتی ہی نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے رمضان میں کتنے ہی لوگ ہیں جو دھوکے میں مبتلا ہیں کہ ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اصلاً اس مہینے سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے, بلکہ یہ ہے کہ فائدہ اٹھانے والوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم فائدے میں ہیں. تو اس وجہ سے جو لوگ پہلے روزے سے شروع کر کے 29ویں یا 30ویں روزے تک پہنچ جاتے ہیں اور چاند رات آ جاتی ہے, تو چاند رات میں وہ ایک بوجھ کی جو گٹھڑی ان کے سر پر تھی نا, اس کو اتار کے رکھتے ہیں, اور خدا نہ اور خواستہ پھر وہ ایسا پہلے لگتا والی ہے صورتحال میں واپس آ کہ جاتے شیطان دشمن کے آزاد ہونے کی بجائے خود آزاد ہو گئے. اصلاً شیاطین بھی آزاد ہو جاتے ہیں, تو وہ کیونکہ رمضان میں تو قید کر دیے جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ میں تو ہمیشہ یہ فیل کرتی ہوں
کہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اچھا رمضان میں سرکش شیاطین جکڑ دی جاتے ہیں، سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر غلطیاں اور گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جس وقت آپ میگنیٹ کو، مقناطیس کو کسی لوہے کے ساتھ رگڑیں تو اس میں بھی مقناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے. تو انسان کے دل کے اوپر تو ہر وقت شیاطین اپنا عمل دخل جاری رکھتے ہیں. تو شیطان کی آنیوں جانیوں کے ساتھ اپنے اندر، نفس کے اندر بھی وہ خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے شیاطین کے اثرات پھر مرتب ہوتے ہیں اور غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں. تو جس نے اللہ تعالیٰ کا خوف، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بجائے یعنی پورا ماہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں رکھا، تو کیسے ممکن ہے کہ چاند رات میں وہ پہلے جو چیز حاصل ہی نہیں ہوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے؟ تو خوف الہی تو اس کا آبجیکٹیو ہی نہیں تھا. اس کا آبجیکٹیو تو یہ تھا کہ چلو میں نے روزہ رکھ لیا. بھوک پیاس اس کا آبجیکٹیو تھی. تو بھوک پیاس انسان کو خوف دے تو سکتی ہے، لیکن جب کسی کی خوف حاصل کرنے کی نیت ہو اور اللہ کا کرم ہو تو پھر بھوک پیاس سے انسان کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. اور میرے خیال سے تو غفلت اتنی بڑی بیماری ہے کہ جیسے انسان اگر کسی چھوٹے سے، اگر بہت خوف الہی رکھنے والا کوئی ایسا بہت متقی بھی ہے تو ایک چھوٹی سی غفلت اس کو کبھی کبھی اتنے بڑے نقصان میں لے جاتی ہے جس کے ڈرا بیکس اس کو میرے خیال سے بہت دیر میں جا کے پتہ چلتے ہیں. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی متقی بھی ہے اگر تو وہ چھوٹی سی غفلت سے بہت پیچھے چلا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ شیخ سعدی نے شاید کہا تھا کہ یک لحظہ غافل است 100 سالہ منزل دور شدہ. میرا خیال ہے کوئی ایسا کہ ایک لمحے کے لیے آپ غافل ہوتے ہو تو اپنی منزل سے 100 سال دور چلے جاتے ہو. تو ایک لمحے کی غفلت میں کتنے ہی گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابلیس دل پہ قبضہ کر لے تو وہ کب میرے دل خیال کے سے اندر. ہم لوگ اپنی لائف میں روز ایسی چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس سے سبق نہیں لیتے کیونکہ شعور نہیں ہے اس چیز کا. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے ابلیس کے وار سے بچنے کے لیے اس طرح کی تیاری نہیں ہے، اتنی تیاری نہیں ہے، اتنی اللہ کی پناہ نہیں مانگتے اور اس کے نقصانات کا شاید اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہے. اور یہ اپنی یعنی جتنا بڑا نقصان پہنچتا ہے اس نقصان کا اندازہ بندے کو ہو جائے تو وہ شیاطین سے بچنے کے لیے اور اپنے دشمن سے بچاؤ کے لیے ہر طریقہ اختیار کرنے کی کوشش. مجھے تو لگتا ہے استاذہ سب انسانوں کی ایک زندگی گزر جاتی ہے، گو کہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، شیطان کو اپنا دشمن سمجھنے میں. یعنی شیطان کو دشمن ہی نہیں سمجھتے. اصل بات یہ ہے تو جس کی وجہ سے وہ جب تک اس کا ادراک ہوتا ہے کہ وہ کتنا زہریلا دشمن ہے اور وہ کتنا زہر گھول دیتا ہے زندگیوں میں اور آپ کی مائنڈ سیٹ خراب کر دیتا ہے، سوچ کا انداز ہی بدل جاتا ہے. تو جب تک آپ اس کو پہچانتے ہیں تو بہت سارا وقت تب تک ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. نارملی جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اور جہاں ہم پلے بڑھے ہیں تو یہ ایک ہے. اچھا استاد، یہ جو خوف الہی کی بات ہو رہی ہے، کیا خوف الہی رکھنے والا بندہ ہر وقت کانپتا ہوا، ڈرا ہوا، سجدے کرتا ہوا اور اس طرح کا انسان ہوگا یا وہ کیسا انسان ہوگا؟ بات یہ ہے کہ خوف الہی رکھنے والا ریاکار نہیں ہوتا. اس کے دل کے اندر وہ خوف ہے نا، جس خوف کا اظہار اس کے طرز عمل سے ہوتا ہے. یعنی وہ برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، انسانوں کا حق مارنے سے رکتا ہے، انسانوں کے ساتھ تواضع سے پیش آتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے اس کی عبادات میں بھی فرق نظر آتا ہے اور اس کی تلاوت میں بھی. اور وہ انسانوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ اس کے اور اس کے رب کا معاملہ ہے. جیسے حضرت عمر فاروق کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ ایک آیت سننے کے بعد کس طرح سے وہ آنسو بہاتے رہے حتیٰ کہ بیمار ہو گئے اور لوگ انہیں پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ کس چیز نے مجھے تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے. یہ تو اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. بے شک. جزاک اللہ استاذہ. یقیناً ہم نے اس مختصر سے وقت میں کوشش کی ہے کہ غفلت سے خوف الہی تک کا سفر طے کر سکیں. میں تمام مہمانوں کی بھی بہت مشکور ہوں، میں آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہم سب سے. آمین. اور ہمیں خوف الہی والی زندگی نصیب فرما دے. آمین آمین ثم آمین. بہت ضروری ہے اگر ہم اپنی زندگی کو پاک رکھنا چاہتے ہیں یا ہم پاک زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ایسی زندگی گزاریں جس میں امید بھی ہو اور اللہ رب العزت کا خوف بھی، کیونکہ اللہ رب العزت کا خوف ہی ہے
جو انسان کے نفس کو ٹھکانے پہ رکھتا ہے، اعمال کی درستگی کے لیے مسلسل کوشش کے لیے، مسلسل جدوجہد کے لیے تیار رکھتا ہے۔ ہم آپ ہی کو بڑا مانتے ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ ہی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا شعور عطا فرما دیں کہ ہم ہر وقت کی غفلت سے، اور بلکہ ایک لمحے بھر کی غفلت سے بھی، اور شیطان کے وسوسوں سے بھی آپ کی پناہ میں آ جائیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔